بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شہجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ دھماکوں کی گونج میں گزری سوڈان کی عید، مرنے والوں کی تعداد 413 ہو گئی، 72 گھنٹوں کی جنگ بندی بے اثر۔ لڑائی جاری رہی تو لاکھوں بھوک سے مر سکتے ہیں، ورلڈ فوڈ پروگرام کی وارننگ، ڈاکٹرز نے کہا انسانی صورتحال تباہ کن ہے۔ سوڈان سے انڈینز کو واپس لانے کے لیے ہنگامی منصوبے پر کام کریں، مودی نے دی ہدایت، اعلیٰ سطح کی میٹنگ میں صورتحال کا جائزہ۔ سعودی عرب، امارات اور دوسرے ملکوں میں عید الفطر منائی گئی، شاہ سلمان نے دی دنیا بھر کے مسلمانوں کو مبارکباد۔ مسجد اقصی میں پابندیوں کے باوجود 1,20,000 مسلمانوں نے عید کی نماز پڑھی، حماس نے مزاحمت کے لیے کی فلسطینیوں کی تعریف۔ حسین عامر عبداللہیان اور فیصل بن فرحان کی ٹیلی فون پر بات چیت، سعودی ایران تعلقات کے باوجود لبنان کا بحران برقرار۔ رشیا کے سکھوئی 34 فائٹر جیٹ نے حادثاتی طور پر اپنے شہر میں ہی بمباری کر دی۔ پنجاب کے ترن تارن میں گردوارے میں بم پایا گیا، علاقے میں سنسنی۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ سوڈان میں عید کے دن بھی لڑائی جاری رہی اور اس طرح وہاں پر دھماکوں کی گونج میں عید گزری۔ یونائیٹڈ نیشنز نے کہا ہے کہ اب تک لڑائی میں کم سے کم 413 لوگ مارے جا چکے ہیں اور 3,500 سے زیادہ زخمی ہیں۔ پچھلے ہفتے سوڈان کی فوج اور پیرا ملٹری فورس RSF کے درمیان یہ لڑائی شروع ہوئی تھی۔ سوڈان کے فوجی کمانڈر عبدالفتاح البرہان نے کہا کہ فوج اقتدار سویلینز کے حوالے کرنے کی پابند ہے۔ لڑائی شروع ہونے کے بعد یہ ان کی پہلی تقریر تھی۔ عید کے موقع پر ایک پیام میں فوجی لیڈر عبدالفتاح البرہان نے کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ ہم اس بحران پر قابو پا لیں گے اور سویلین حکومت کا راستہ صاف کریں گے۔ ڈاکٹرز کے حوالے سے ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ خرطوم اور دوسرے جنگ سے متاثرہ شہروں میں صورتحال تباہ کن ہے۔ WHO نے کہا ہے کہ ہیلتھ کیئر سروسز ٹھپ ہونے کے دہانے پر پہنچ گئی ہیں۔ خرطوم میں مسلسل شیلنگ ہو رہی ہے، لوگ خرطوم سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ RSF نے سیز فائر کا اعلان کیا، لیکن 72 گھنٹے کے اس سیز فائر کے اعلان کے باوجود لڑائی جاری رہی اور فوج نے اس پر کوئی ریسپانس نہیں دیا۔ عید الفطر کی مناسبت سے جنگ بندی کا اعلان کیا گیا تھا۔ یہ دوسرا موقع تھا جب سیز فائر کا اعلان کیا۔ اس سے پہلے 24 گھنٹے کی سیز فائر کی گئی تھی، لیکن وہ جنگ بندی بھی ٹوٹ گئی تھی۔ RSF نے عید کے موقع پر 72 گھنٹوں کے سیز فائر کا اعلان کیا، لیکن سوڈان کی فوج نے اس کی تصدیق نہیں کی اور لڑائی ہوتی رہی۔ امریکہ نے سوڈان سے اپنے شہریوں کو نکالنے کے لیے ایک منصوبہ بنایا ہے، جس کے لیے جیبوٹی میں تعینات امریکی سپاہیوں کا استعمال کیا جائے گا۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان جان کربی نے یہ بات بتائی اور انہوں نے کہا کہ جو بائیڈن نے اس سلسلے میں حکم جاری کیا ہے۔ ساؤتھ کوریا نے بھی اپنے شہریوں کو نکالنے کے لیے ایک فوجی ہوائی جہاز روانہ کیا ہے۔ بتایا گیا کہ سوڈان میں 25 ساؤتھ کورین شہری ہیں جو حفاظت سے ہیں۔ ورلڈ فوڈ پروگرام نے وارننگ دی ہے کہ اگر سوڈان میں لڑائی جاری رہی تو لاکھوں لوگ بھوک مری کا شکار ہو سکتے ہیں۔ سوڈان میں 1/3 لوگوں کو یعنی 33% لوگوں کو مدد کی ضرورت ہے۔ دہلی میں وزیر اعظم نریندر مودی نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ سوڈان سے پھنسے ہوئے انڈینز کو واپس لانے کے لیے ایک منصوبے پر کام کریں۔ ایک ورچوئل میٹنگ میں صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اس میٹنگ میں وزیر خارجہ ایس جے شنکر، خارجہ سیکرٹری ونے کواترا، سوڈان میں انڈیا کے سفیر BS مبارک اور ریاض اور ایجپٹ میں انڈیا کے سفیروں نے حصہ لیا۔ ایئر چیف مارشل VR چودھری، چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل ہری کمار، سیکرٹری وزارت خارجہ ڈاکٹر اوصاف سعید نے بھی میٹنگ میں حصہ لیا۔ وزیر اعظم نے لڑائی کی زد
میں آ کر ایک 48 سالہ انڈین البرٹ اگسٹائن کی موت پر افسوس کا اظہار کیا۔ دفتر وزیر خارجہ نے بتایا کہ پرائم منسٹر نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ ہنگامی منصوبہ تیار کریں۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے نیو یارک میں UN سیکریٹری جنرل اینٹونی گوٹریس سے ملاقات کی۔ انہوں نے سوڈان کی صورتحال پر تفصیل سے بات چیت کی۔ بعد میں جے شنکر لیٹن امریکہ اور کریبیائی ملکوں کے 9 دن کے دورے پر روانہ ہو گئے۔ سعودی عرب، UAE اور دوسرے کئی ملکوں میں جمعے کو عید الفطر منائی گئی۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان اور کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے عید الفطر کی نماز ادا کی اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو مبارکباد دی۔ شاہ سلمان نے جدہ کے السلام پیلس میں اہم شخصیتوں کے ساتھ نماز ادا کی۔ کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے مکہ مکرمہ میں حرم شریف کے اندر نماز ادا کی۔ شاہ سلمان نے ٹویٹر پر عرب اور مسلم ملکوں کو مبارکباد دیتے ہوئے خوشحالی اور استحکام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ سے دعا ہے کہ ماہ سیام کے دوران ہماری عبادتوں اور اچھے کاموں کو قبول کرے۔ انہوں نے تمام مسلم ملکوں کی سلامتی، خوشحالی اور امن کے لیے دعا کی۔ شاہ سلمان نے عید کے دن ایک تقریر کی۔ اس تقریر کو میڈیا سے متعلق وزیر سلمان بن یوسف الدوساری نے پڑھا۔ انہوں نے کہا کہ شاہ سلمان نے رمضان کے دوران عمرہ زائرین کی خدمت پر کہا کہ انہیں یہ اعزاز حاصل ہوا ہے۔ قطر، جارڈن، سوڈان، سیریا، فلسطین اور خلیج فارس اور نارتھ افریقہ کے ملکوں میں بھی جمعے کو عید کا پہلا دن تھا۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی بڑی تعداد نے جمعے کی نماز ادا کی۔ UAE میں ہزاروں مسلمان عید الفطر کے موقع پر مسجدوں میں امٹ پڑے۔ لوگ اپنے دوستوں اور ارکان خاندان کے ساتھ مسجدوں میں آئے۔ فلسطین کی وفا نیوز ایجنسی نے بتایا کہ اسرائیلی فوج نے فلسطینی نوجوانوں کے راستوں میں رکاوٹیں کھڑا کرنے کی کوشش کی۔ عید کے موقع پر حماس نے بیت المقدس کی حفاظت کرنے والوں کی تعریف کی۔ ایک بیان میں کہا گیا کہ وہ پوری فلسطینی قوم کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ حماس نے کہا کہ مسجد اقصی کے لیے ہماری لڑائی جاری رہے گی۔ حماس کے ترجمان حازم قاسم نے کہا کہ ہم جیت کے بغیر یہ لڑائی ختم نہیں کریں گے۔ تقریباً 1,20,000 مسلمانوں نے پابندیوں کے باوجود مسجد اقصی میں نماز ادا کی۔ سیریا کی سانا نیوز ایجنسی نے بتایا کہ صدر بشار الاسد نے عید کی نماز ادا کی۔ وہ دارالحکومت دمشق کے علاقے المزا میں حافظ سیریا کی سانا نیوز ایجنسی نے بتایا کہ صدر بشار الاسد نے عید کی نماز ادا کی۔ وہ دارالحکومت دمشق کے علاقے المزا میں حافظ الاسد مسجد پہنچے اور عید کی نماز ادا کی۔ کئی ملکوں میں عید ہفتے کو منائی جائے گی، ان میں ایران، عراق، عمان شامل ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان اور ایرانی وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہیان کے درمیان ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی۔ انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات بحال کرنے سے متعلق تمام پہلوؤں پر بات چیت کی اور ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دی۔ حال ہی میں چائنا کی کوششوں سے دونوں ملکوں نے 7 سال بعد سفارتی تعلقات بحال کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ سعودی عرب اور ایران کے درمیان تعلقات بحال کرنے کے فیصلے کے باوجود اب تک لبنان میں سیاسی بحران جاری ہے۔ لبنان لمبے عرصے سے سیاسی اور معاشی بحران سے دوچار ہے۔ ملک میں پچھلے سال سے کارگزار حکومت کام کر رہی ہے اور وہاں پر کوئی صدر نہیں ہے۔ سعودی ایران سمجھوتے سے امید کی جا رہی ہے کہ خطے کے بحرانوں پر اس کا پازیٹیو اثر پڑے گا۔ سعودی عرب نے پہلے ہی سیریا کو عرب لیگ میں شامل کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ یمن کے تعلق سے بھی اچھی خبریں آ رہی ہیں اور قیدیوں کا تبادلہ ہوا ہے اور یمن جنگ ختم کرنے کے لیے بات چیت ہو رہی ہے۔ لبنان میں ایران کی تائید رکھنے والی تنظیم حزب اللہ کافی اثر رکھتی ہے۔ معلوم ہوا کہ بحران کو حل کرنے کے لیے بات چیت کی جا رہی ہے۔ امریکہ میں 2024 کے صدارتی الیکشنز کے ایک امیدوار رابرٹ جونیئر کینیڈی نے یہ بات مانی ہے کہ امریکہ نے داعش یا آئسس کو بنایا تھا۔ امریکہ کے مقتول صدر جان ایف کینیڈی کے بھتیجے رابرٹ کینیڈی نے کہا کہ ہم نے داعش بنائی تھی، ہم نے لاکھوں لوگوں کو بے گھر کیا، ہم نے یورپ میں جمہوریت کا استحکام متاثر کیا۔ رابرٹ کینیڈی ایک ماحولیاتی وکیل ہیں۔ انہوں نے ویکسین کے خلاف بھی جدوجہد کی ہے۔ سیریا جنگ کے دوران داعش یا آئسس کافی ایکٹیو تھی۔ اس نے 2013-14 میں عراق اور سیریا کے بڑے علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا اور رقہ سے اپنی خلافت قائم کی تھی۔
रशिया के एक सुखोई 34 फाइटर जेट ने हादसाती तौर पर रशिया के ही शहर बेलगरोड में बमबारी कर दी। ये शहर यूक्रेन सरहद से 40 किलोमीटर दूर है। इस बम के नतीजे में एक धमाका हुआ और इससे एक कार और एक करीबी दुकान की छत उड़ गई। मकामी गवर्नर ने बताया कि ओहदेदारों ने फौरी 9 मंजिला ब्लॉक खाली कराया। इस वाक़े में 3 लोग जख्मी हुए और कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। इस धमाके का वीडियो फुटेज भी सामने आया है। रशिया की वजारत दिफा ने एक बयान में ये बात मानी कि उसके जंगी हवाई जहाज ने हादसाती तौर पर मकामी वक्त के मुताबिक रात 10:15 पर अपने ही शहर में हमला किया। 2 औरतों को हॉस्पिटल में शरीक किया गया। अमेरिका के गैस स्टेशन पर आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले एक स्टूडेंट को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। इस नौजवान की पहचान साइश वीरा की हैसियत से की गई। ये वाकया कोलंबस डिवीजन में पेश आया। पता चला कि सीसीटीवी कैमरे में कातिलों की तस्वीर कैद हो गई। पंजाब के तरनतारन जिले में एक गुरुद्वारे में बम पाया गया है, जिससे इलाके में सनसनी पैदा हो गई है। ये वाकया जुमे की दोपहर पेश आया। गुरुद्वारे की सफाई के दौरान ये बम देखा गया। गुरुद्वारा स्टाफ ने फौरी पुलिस को खबर दी। पुलिस ओहदेदार फौरी वहां पर पहुंचे और मकाम को खाली किया। बम को नाकारा बनाने वाले स्टाफ को भी तलब कर लिया गया। पुलिस तहकीकात जारी है। हैदराबाद के सनत नगर इलाके में एक 8 साल के बच्चे की लाश नाले में पाई गई। पुलिस को शुबा है कि अब्दुल वाहिद का अगवा किया गया और उसे गला घोंट कर कत्ल कर दिया गया। इसके बाद उसे नाले में फेंक दिया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में इमरान नामी एक हिजड़े को गिरफ्तार किया है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से ये कार्रवाई की गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि मुलजिम लाश लेकर जा रहा है जो एक कपड़े में लिपटी हुई थी। समझा जा रहा है कि इमरान ने उस वक्त लड़के का गला घोंटा जब वो ORS देने के लिए गया था, जिसकी फरमाइश इमरान ने की थी। मकामी लोगों को शुबा है कि ये इंसानी बलि का मामला है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। सुर्खियों के पेश करदा है मलेका फर्नीचर की क्वालिटी सर्विस के चर्चे। रीजनेबल प्राइस, क्वालिटी सर्विस और कंफर्टेबल फर्नीचर के लिए सिर्फ मलेका फर्नीचर, होटल वॉल्टा, मुगलपुरा, हैदराबाद। धमाकों की गूंज में गुजरी सूडान की ईद। मरने वालों की तादाद 413 हो गई। 72 घंटों की जंगबंदी बेअसर। लड़ाई जारी रही तो लाखों भूख से मर सकते हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की वार्निंग। डॉक्टर्स ने कहा इंसानी सूरत-ए-हाल तबाहकुन है। सूडान से इंडियंस को वापस लाने के लिए हंगामी मंसूबे पर काम करें। मोदी ने दी हिदायत। आला सतह की मीटिंग में सूरत-ए-हाल का जायजा। सऊदी अरब, अमारात और दूसरे मुल्कों में ईद उल फितर मनाई गई। शाह सलमान ने दी दुनिया भर के मुसलमानों को मुबारकबाद। मस्जिद अक्सा में पाबंदियों के बावजूद 1,20,000 मुसलमानों ने ईद की नमाज पढ़ी। हमास ने मुजाहिमत के लिए की फलस्तीनियों की तारीफ। हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान और फैसल बिन फरहान की टेलीफोन पर बातचीत। सऊदी ईरान ताल्लुकात के बावजूद लबनान का बहरान बरकरार। रशिया के सुखोई 34 फाइटर जेट ने हादसाती तौर पर अपने शहर में ही बमबारी कर दी। पंजाब के तरनतारन में गुरुद्वारे में बम पाया गया। इलाके में सनसनी। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल अफरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।